اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل کان اکثرهم مشرکین وَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِأَنفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ روم جو قرآن مجید کا 30 نمبر کا سورہ ہے اس کی 5 آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جن کے نشانات ہیں 41 سے لے کر 45 تک۔ آیت نمبر 41 کا ترجمہ یہ ہے کہ لوگوں کے اپنے اعمال کے باعث تنگ خشکی اور سمندر میں فساد برپا ہو گیا تاکہ انہیں ان کے بعد اعمال کا ذائقہ چکھایا جائے۔ شاید یہ لوگ باز آ جائیں، خشکی اور سمندر میں فساد پھیل گیا، یعنی پورے کرۂ ارض کو فساد نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ جب خشک سالی آتی ہے تو اس وقت میں سمندر کی حیات میں بھی خلل پیدا ہو جاتا ہے، خشکی میں قحط آ جاتا ہے اور زمین آسمانی برکتوں سے محروم ہو جاتی ہے۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ یہ صورتحال لوگوں کے عمل بد کے نتیجے میں پیش آتی ہے۔ ہمیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت آج کے انسانوں کے بارے میں گفتگو کر رہی ہے۔ یہ شیخ محسن نجوی صاحب نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے، جن کی بدعمالیوں کی وجہ سے اوزون میں سوراخ ہونے سے کرۂ ارض پر ماحولیاتی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں اور پورا کرۂ ارض ایک ناقابل تلافی فساد کی لپیٹ میں آ گیا ہے۔ آیت نے کہا کہ لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ لوگوں کو اپنی بدعمالی کی سزا مل جائے اور ان کے ضمیر و وجدان کو بیدار کیا جائے۔ پھر کہا آیت نے کہ لعلہم یرجعون، تاکہ وہ اس جرم سے باز آ جائیں جس سے فساد پھیلتا ہے۔ کہا جاتا ہے آیت کا اشارہ اس قحط کی طرف ہے، اس قحط کی طرف ہے جس سے مشرکین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے دوچار ہو گئے تھے۔ یہ خیال بھی ظاہر کیا جاتا ہے کہ ممکن ہے اشارہ روم و ایران کے درمیان جنگ کی طرف ہو۔ اس وقت جنگوں میں سمندری بیڑا بھی استعمال میں لایا جاتا تھا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، خشکی اور سمندر میں جانداروں کی زندگی بارش سے وابستہ ہے۔ اگر بارش نہ ہو تو خشکی اور سمندر میں فساد پھیل جاتا ہے۔ جب انسانوں کے گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں بارش بند ہو جاتی ہے۔ آیت 42 کا ترجمہ یہ ہے، کہہ دیجئے زمین میں چل پھر کر دیکھ لو گزرے ہوئے لوگوں کا کیا انجام ہوا، ان میں سے اکثر مشرک تھے۔ سیروا فی الارض کے ذریعے تاریخ اقوام کا بصری و مشاہداتی مطالعہ درس آموز ہوتا ہے۔ گزشتہ تباہ شدہ اقوام کی اکثریت کا تعلق مشرک اقوام سے تھا۔ آیت نمبر 43 کا ترجمہ یہ ہے، لہذا آپ اپنا رخ محکم دین کی طرف مرکوز رکھیں قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس کے اللہ کی طرف سے ٹلنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اس دن لوگ پھوٹ کا شکار ہوں گے۔ جب مسئلہ نہایت اہمیت کا حامل ہوتا ہے
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے حکم خداوند عالم فرماتا ہے تاکہ دوسرے لوگ یہ سمجھیں کہ جب اپنے حبیب سے اس لہجے میں بات ہو گئی ہے تو اس حکم سے انحراف نہایت سنگین ہوگا۔ حکم یہ فرمایا کہ اپنی پوری توجہ اس محکم اور مضبوط ترین دین پر مرکوز رکھیں جو شکست ناپذیر ہے، جس میں کسی قسم کا خلل نہیں ہے۔ اس میں اس دن کی الابد کامیابی کی نوید ہے۔ اور یہ جو آیت نے کہا کہ من قبل ان یاتیا، یعنی اگر اس دین پر توجہ مرکوز کرنے میں کوتاہی ہوئی اور انحراف آ گیا تو قیامت کے دن اس انحراف کے خوفناک نتائج کو ٹالنے والا کوئی نہ ہوگا۔ یہ جو آیت نے کہا کہ یومئذ یصدعون، یعنی اس دن لوگ پھوٹ کا شکار ہوں گے، کچھ جنت اور کچھ جہنم میں جائیں گے، یا پھوٹ کا اشارہ ایک دوسرے سے فرار ہونے کی طرف بھی ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ سورہ عبس قرآن مجید کا 80 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 34 میں ارشاد ہوا کہ یوما یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، تو جس دن آدمی اپنے بھائی سے دور بھاگے گا، نیز اپنی ماں اور اپنے باپ سے بھی۔ آیت نمبر 44 کا ترجمہ یہ ہے، جس نے کفر کیا اس کے کفر کا ضرر اسی کے لیے ہے، اور جنہوں نے نیک عمل کیا وہ اپنے لیے ہی راہ سدھارتے ہیں۔ اس آیت میں قابل توجہ نقطہ یہ ہے کہ یہاں کفر ایمان کا مقابلہ نہیں ہے، بلکہ کفر اور عمل صالح کا مقابلہ ہے۔ اس سے یہ بات نہایت واضح ہو جاتی ہے کہ ایمان عمل صالح سے عبارت ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 میں قبلہ اول کی طرف پڑھی گئی نمازوں کے درست ہونے کی صراحت کرتے ہوئے فرمایا کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ یہاں نماز کو ایمان کہا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ ایمان مکمل طور پر عمل ہی سے عبارت ہے، جو اصول کافی میں حدیث موجود ہے۔ اور جو آیت نے کہا کہ فَلِأَنفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ، یعنی عمل صالح کے بارے میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ عمل صالح اس کے بجا لانے والے سے پہلے جنت پہنچ جائے گا اور اس کے لیے آمادہ کرے گا، جس طرح تمہارا خادم تمہارے لیے بستر آمادہ کرتا ہے۔ یہ زبدۃ التفاسیر میں لکھا ہے۔ آیت نمبر 45 کا ترجمہ یہ ہے کہ تاکہ اللہ ایمان لانے والوں اور نیک اعمال انجام دینے والوں کو اپنے فضل سے جزا دے، بے شک وہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ تاکہ اللہ اپنے فضل سے جزا دے، یعنی جزا و ثواب اللہ کے فضل و کرم کی وجہ سے ملتا ہے، ورنہ ہم اس کے مملوک و مخلوق ہیں۔ جو بھی ہم عمل انجام دیں گے اس سے اللہ کی نعمتوں کا حق ادا نہیں ہوتا کہ جائے کہ کسی اجر و ثواب کے مستحق ٹھہریں۔ دین اسلام شکست ناپذیر ابدی دین ہے۔ قیامت کے خطرات کو سامنے رکھیں تو انحراف نہیں آئے گا۔ ایمان پر عمل صالح کے علاوہ کوئی اور ثبوت نہیں ہے۔ اجر و ثواب اللہ کے فضل سے ملتا ہے، صرف ہمارے اعمال سے نہیں۔ خدا ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔